یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 تا 47 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی فوج کے مقابل ہو جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ کے احاطے میں ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اہل ایمان کو ان آیات کے اندر خطاب فرمایا گیا کہ میدان جنگ میں اور دشمن کے مقابل جو ان کو ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، ان ہدایات کو بیان کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح اسی کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ فرمائی گئی کہ جب کسی فوج کے ساتھ مقابل ہوں تو فثبتوا، ثابت رہنا اور اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، جس کو ثابت قدم اور ثابت قلب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قدم بھی جمے رہیں اور قلب بھی جمع رہے، دل بھی جمع رہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور کفار سے مقابلے سے پیٹھ پھیرنے کی آیت تو پیچھے گزر چکی ہے کہ اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ مسلمان میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو جو پہلی ہدایت دی گئی کہ مقابلے کی صورت میں ثابت قدم بھی ہو جائیں اور ثابت قلب بھی ہو جائیں۔ دوسری چیز فرمائی کہ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ وہ معنوی ہتھیار اہل ایمان کو دیا گیا ہے جس سے ایمان والوں کے علاوہ دوسرے لوگ خالی ہیں، یعنی ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا جنگ کے لیے بہترین اسلحہ، ساز و سامان اور فوج مہیا کرتی ہے اور اس کو کامیابی کی ضمانت سمجھتی ہے، مگر مسلمان ان چیزوں پر تکیہ اور بھروسہ نہیں کرتے، اور ہر میدان میں مسلمان مقابلے کے وقت اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی طرف سے وعدہ نصرت پر یقین رکھتے ہوئے موجودہ اور جو ساز و سامان ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہی مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ ثابت قدمی کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا،
فرمایا کہ اس سے ان کا قدم بھی ثابت ہو جائیں گے اور ان کا قلب بھی ثابت رہے گا۔ میدان جنگ میں اس چیز کا تذکرہ کرنا، ثابت قدم اور ثابت قلب رہنے کا چیز تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کا یہ موقع عام طور پر اور پہلی نظر میں فرمایا کہ اس کا فائدہ نظر نہیں آتا، تو فرمایا یہ گیا کہ جب میدان جنگ ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں کسی کی فکر نہیں ہوتی بلکہ جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے آڑے وقت میں اللہ کی مدد و نصرت اور اللہ کو یاد کرنا اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کو متوجہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پرخطر اور موقع پر یعنی میدان جنگ میں مسلمانوں کو اہل ایمان کو ذکر اللہ کی تلقین کی، اور وہ بھی لفظ کثیر کے ساتھ یعنی کثرت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں عبادات کا ذکر ہے وہاں سوا ذکر کے اور کسی عبادت کے ساتھ کثیر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا گیا، بلکہ صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اگلی چیز فرمائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں اس میدان جنگ کے حوالے سے، اس مارکے کے حوالے سے یا دیگر مارکات کے حوالے سے، تو اس پر ان کی اطاعت کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ پیچھے جو ثبات ذکر اللہ اور اطاعت کا جو ذکر فرمایا گیا، اس کا نتیجہ یہ فرمایا گیا کہ آپس میں تنازع نہ کریں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ جب یہ صورتیں ہوں گی تو پھر جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور تنازع بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ جب ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان چیزوں میں سے کسی کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تنازع ہوگا اور پھر جھگڑا ہوگا۔ اس کا نتیجہ فرمایا گیا کہ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کم ہمت ہو جاؤ گے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں رہے گی، تمہارا رعب اور دبدبا ان پر نہیں رہے گا۔ آپس کا اتحاد اور اتفاق اور تنازع سے اور جھگڑے سے بچنے کی تلقین ان آیات کے اندر کی گئی ہے۔ اس سے اگلی بات فرمائی گئی کہ وَاصْبِرُوا یعنی صبر کو لازم پکڑ لو۔ یہ تنازع اور جھگڑا سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتایا گیا ہے کہ آپس کی ہوا بھی نہ اکھڑے، تنازع اور جھگڑا بھی نہ ہو۔ جب آپس میں اتحاد اور اتفاق ختم ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ بزدلی ہو جاتی ہے اور الگ الگ ہو جانے سے متحد ہوئے بغیر کسی چیز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ دوسروں کو اپنے ساتھ جب ملایا جائے گا تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو طبیعت کو ناگوار گزریں گی، اور پھر اسی ناگواری پر صبر کر لینا اور اس کو برداشت کر لینا، اسی کو صبر کہا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ آیا کرتی ہے، اور خلاف طبیعت چیز کو برداشت کر لینا ہی صبر ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا، اہل ایمان کو اس چیز پر تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی قوت اور کثرت اگر ان کی زیادہ ہے تو اس پر وہ نازع نہ ہوں، جس طرح کے کفار لوگوں کو دکھانے کے لیے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اہل ایمان اس طرح نہ کریں بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھیں اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری کریں، تب اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ آئے گی۔ جب انہوں نے یعنی کفار نے ریاکاری کی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے تو ان کے بڑے بڑے ساتھی سب اس مارکے کے اندر ڈھیر ہو گئے اور ایک گڑھے میں ڈال دیے گئے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو اس قسم کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ کیوں ارشاد ہوا ہے؟ پورے قرآن مجید میں کسی عبادت کے ساتھ کثیر کا لفظ نہیں، جیسے نماز کے ساتھ صلاۃً کثیرہ
یا سیامن کثیرہ، نماز کثرت کے ساتھ پڑھو، روزے کثرت کے ساتھ رکھو، ایسا کہیں ذکر موجود نہیں، بلکہ صرف ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ ذکر جو کہ عبادت ہے، آسان ترین عبادت ہے، اس میں نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی محنت ہوتی ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ دوسرے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فضل تو یہ فرمایا کہ ذکر کے لیے کوئی شرط اور پابندی نہیں رکھی گئی، نہ طہارت کی، نہ لباس کی، نہ قبلہ رخ ہونے کی، نہ کسی اور قسم کی شرائط جو عبادات کے لیے ہیں، وہ شرائط ذکر کے اندر نہیں رکھی گئیں۔ ہر شخص ہر حال میں باوضو، بے وضو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر صورت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اور امام جزری نے فرمایا ہے کہ ذکر صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر جب اسے پورا کیا جاتا ہے تو یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ذکر اللہ کا مفہوم فرمایا کہ اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے انسان کو بھی ذاکر کہا جا سکتا ہے، جب کہ وہ سونے سے پہلے اعمال مسنونہ کا اہتمام کر لے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عالم اپنے علم کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق ہو اور اسی کے اطاعت کے دائرے میں ہو۔ تو اس ذکر کے بڑے فوائد رکھے گئے ہیں، اس لیے اس کو کثیر کے ساتھ فرمایا گیا کہ انسان اس کو بآسانی کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان تمام چیزوں پر جب عمل کرو گے اور ذکر اللہ کی کثرت کرو گے تو تمہارے لیے فلاح یقینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔